بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سپریم کورٹ کے اندر چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 13 رکنی فل بینچ جو ہے وہ سنی اتحاد کونسل کی اس درخواست پہ سماعت کر رہا ہے جس میں عدالت سے یہ کہا گیا ہے کہ انہیں مخصوص نشستیں دی جائیں۔ آپ جانتے ہیں کہ سنی اتحاد کونسل کو مخصوص نشستیں نہیں دی گئیں، جس کی وجہ سے سنی اتحاد کونسل جو ہے اپنا معاملہ لے کے سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس پہنچی ہے۔ دونوں طرف سے دلائل جاری ہیں، سرکاری وکیل جو ہیں وہ دلائل دے رہے ہیں، لیکن آج جس قسم کا ماحول ہم نے سپریم کورٹ کے اندر دیکھا ہے اس سے لگتا یہی ہے کہ وکلا کو ایک طرف رکھ کے ہمارے معزز جو جج صاحبان ہیں انہیں ہی ایک اس بات کے دلائل دینے چاہیے کہ کیا سنی اتحاد کونسل کو آئین کے تحت یہ نشستیں دی جا سکتی ہیں یا نہیں دی جا سکتی۔ آئین میں تو بڑی واضح طور پہ جو نشستیں مخصوص نشستیں دینے کا جو معاملہ ہے وہ بڑی واضح طریقے سے بیان کر دیا گیا ہے اور اس میں کوئی ابہام موجود نہیں ہے۔ ابہام اس وقت پیدا ہوا ہے جب پاکستان پیپلز پارٹی کے جو امیدوار ہیں وہ آزاد حیثیت سے منتخب ہوئے ہیں اور اس کے بعد وہ سنی اتحاد کونسل میں شامل ہو گئے ہیں، حالانکہ سنی اتحاد کونسل کی پارلیمنٹ کے اندر کوئی نمائندگی موجود نہیں ہے۔ ان کے چیئرمین خود وہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑ رہے تھے، لیکن جب انہیں ٹکٹ کا معاملہ ہوا، نشان واپس لیا گیا بلے کا پاکستان تحریک انصاف سے، تو انہوں نے آزاد امیدوار کے طور پہ انتخاب لڑا۔ اگر وہ اپنے سنی اتحاد کونسل کے جو نشان پہ ہی اپنا الیکشن لڑتے تو آج جو صورتحال ہے وہ سامنے نہ آتی۔ اس کے ساتھ ساتھ سنی اتحاد کونسل نے چونکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں اپنی مخصوص نشستوں کے حوالے سے کوئی فہرست جمع نہیں کرائی، انہوں نے تو عملاً کوئی الیکشن لڑا ہی نہیں ہے۔ جنرل الیکشن جو ہوا تھا اس میں ان کا کوئی امیدوار الیکشن کے اندر موجود نہیں تھا، تو انہوں نے جو مخصوص نشستیں ہیں وہ کہاں سے ان کی فہرست دینی تھی، تو یہ بھی ایک بہت بڑا معاملہ ہے۔ تو یہ وہ تمام معاملات ہیں جو جن کے حوالے سے آئین خاموش ہے اور اس کی کوئی نظیر کسی دوسرے ملک میں بھی نہیں ملتی۔ جس قسم کی صورتحال اس وقت پاکستان کے اندر ہے، اس کی کسی جگہ سے کوئی مثال بھی نہیں ملتی کہ اس مثال کو ہم کوٹ کر لیں۔ کوئی برطانیہ جو مدر آف ڈیموکریسی ہے وہاں سے کوئی ہم مثال لے لیں، کوئی بھارت سے ہم مثال لے لیں، کوئی امریکہ سے مثال لے لیں کہ اگر اس طرح نشستیں خالی ہو جائیں گی تو ایوان کس طرح مکمل ہوگا۔ آج جو 2-3 جج ہیں ان کے ریمارکس بڑے سخت تھے، جس میں یہ لگ رہا تھا کہ جو فل بینچ ہے وہ اس وقت واضح طور پہ تقسیم ہے اور وہ اپنے دلائل جو ہیں وہ کوشچن کرنے سے زیادہ ایسے نظر آ رہا ہے کہ وہ اپنے دلائل کو اسٹیبلش کر رہے ہیں اور ابھی سے واضح ہونا شروع ہو گیا ہے کہ اس بینچ کا فیصلہ کیا آئے گا۔ تو یہ ایک بڑی بدقسمتی کی بات ہوگی کہ جب لوگ پہلے سے ہی یہ پرڈکٹ کرنا شروع کر دیں کہ جو کیس سنا جا رہا ہے اس کا فیصلہ کیا آئے گا، اس کی حمایت میں کون کون ہوگا اور اس کی مخالفت میں کون کون ہوگا۔ ایک موقع تھا، ایک دور تھا کہ ہم یہ کہا کرتے تھے اور جو جیورسٹ ہیں وہ یہ کہا کرتے تھے کہ جج نہیں بولتے، ان کے فیصلے بولتے ہیں، لیکن یہاں فیصلے تو شاید نہ بولیں لیکن جج کافی بڑھ چڑھ کر بول رہے ہیں۔ آج جسٹس عائشہ ملک نے یہ سوال اٹھایا اور بہت جینوئن سوال اٹھایا، میں سمجھتا ہوں کہ آئین کے اندر پرپورشنل سیٹس دینے کی بات کی گئی ہے، مخصوص نشستیں جو ہیں وہ پرپورشن کے حساب سے دی جائیں گی۔ تو جو نشستیں سنی اتحاد کونسل اگر چاہ رہی ہے، اگر وہ ان کو نہیں دی جاتی تو جو کلیم کر رہی ہے حکومتی پارٹی اس کو کس حساب سے دی جائے گی، کیونکہ ان کی تو ریپرزنٹیشن پرپورشنل سیٹس کے حوالے سے ہوگی، تو وہ کس لیے اپنا کیس لے کے یہاں پہ آئے ہیں۔ تو اس پہ بھی اس پہ دلائل دیے گئے، لیکن جسٹس منیب نے اور پھر جسٹس اطہر من اللہ نے جو اپنے ریمارکس دیے ہیں، وہ دلائل دیے ہیں، ریمارکس دیے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے وہ سر ریت میں نہیں دے سکتے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ جو سب سے اہم
اہم مسئلہ اس کورٹ کے سامنے ہے وہ 8 جو فروری کو ہونے والے انتخابات ہیں اس میں ہونے والی irregularities کے حوالے سے ہے. تو ہم نے بہت غلطیاں کی ہیں اور سب نے غلطیاں کی ہیں، تو اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. انف از انف. ان کے آج ریمارکس کافی سخت تھے اور انہوں نے اپنا ووٹ اور اپنا جو وزن ہے وہ جس پلڑے میں ڈالا ہے وہ بہت واضح طور پہ نظر آ رہا ہے. تو جسٹس ترمین اللہ، جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس منیب جو ہیں وہ ایک طرف ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اس طرح جسٹس فائز عیسیٰ جو ہیں ان کی ایک اپنی ڈائریکشن ہے، جسٹس مندوخیل ہیں ان کی اپنی ہے، جسٹس منصور ہیں ان کی اپنی جو ہے وہ نظر آ رہی ہیں. چیزیں واضح ہونا شروع ہو گیا ہے کہ یہ کیس کس طرف جانا شروع ہوگا اور کون کون اس جو ہے وہ فیصلے کے حق میں جائے گا اور کون اس فیصلے کے خلاف جائے گا. تو بہت سے لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ وکیلوں کو پرے ہٹ جانا چاہیے. یہ بہتر یہی ہے کہ یہ کیس خود معزز عدلیہ کے عدالت خود ہی ایک دوسرے کو دلائل دے کے اس کیس کا فیصلہ کر لیں. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. بدقسمتی کی بات ہے کہ آپ کو دلائل سنیں، آپ کو کوئی چیز کسی چیز کو سمجھنا چاہ رہے ہیں تو اس کے حوالے سے آپ ان سے سوالات کریں، لیکن جس قسم کے ریمارکس سامنے آ رہے ہیں وہ نہیں آنے چاہیے تھے. میرا خیال ہے کہ جو ہے ہمارے معزز عدلیہ کے جج صاحبان کو جو ڈیکورم ہے اور جس قسم کے ہمیں عدالتوں کے کنڈکٹ کے حوالے سے بتایا جاتا ہے وہ یہاں پہ بھی نظر آنا چاہیے. یہاں پہ بدقسمتی یہ ہے کہ یہ جو کیس ہے چونکہ دکھایا جا رہا ہے، باقی کیسز بہت سے کیسز ہیں جسے نہیں دکھایا جا رہا، تو یہ کیس چونکہ میڈیا پہ دکھایا جا رہا ہے، سپریم کورٹ کا جو یوٹیوب چینل ہے اس پہ لائیو سٹریم کیا جا رہا ہے، تو اس سے عوام جو ہے وہ اس میں کوئی اچھا تاثر نہیں جائے گا. تو جج صاحبان بالکل آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کریں، اپنی آزاد بل دیں. کسی کی جو ہے وہ کسی کی حمایت جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے، نہ ہی نظر آنی چاہیے. وہ کہتے ہیں نا کہ انصاف ہوتا ہوا نظر بھی آنا چاہیے. تو یہاں پہ بھی یہی اصول اپلائی ہونا چاہیے کہ جو فیصلہ ہے وہ اس طرح ہونا چاہیے کہ لگے کہ لوگ جو ہیں انہوں نے حقیقت پہ مبنی اور قانون اور آئین کے مطابق فیصلہ دیا ہے. تو اگر یہ قانون موجود نہیں ہے، آئین میں موجود نہیں ہے، تو کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ اس مسئلے کو پارلیمنٹ کی طرف بھیجا جائے اور پارلیمنٹ سے کہا جائے کہ وہ اس مسئلے کے حوالے سے کوئی قانون سازی کرے کہ اگر ایسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے جہاں پہ فہرستیں جمع نہیں کرائی گئی، جہاں پہ جو آزاد امیدوار لڑکے آئے ہیں وہ ایک ایسی پارٹی میں شامل ہو جاتے ہیں جو کہ پارلیمانی پارٹی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ اس پہ جو ہمارے قانون بنانے والے لوگ ہیں ان کی طرف اس بال کو بھیجنا چاہیے تاکہ وہ اس پہ واضح فیصلہ دے سکے، کیونکہ آئین کے اندر اس کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے. آئین کے جو دنیا بھر کی جو جمہوریتیں ہیں وہاں پہ اس قسم کی کوئی نظیر موجود نہیں ہے کہ ہم اسے کوٹ کریں اور پھر اس سے ہم نتیجہ اخذ کر سکیں کہ کیا یہ سیٹیں جو ہیں وہ سنی اتحاد کونسل کو دی جا سکتی ہیں. اور یہ بھی کہ جو اگر پرپورشنل کی بات کی جاتی ہے تو وہ سیٹیں جو ہیں وہ پرپورشن سے زیادہ حکومتی پارٹی کو بھی نہیں دی جا سکتی. تو یہ اگر اس قسم کا معاملہ ہوتا ہے تو پھر کیا صورتحال بنے گی؟ اس پہ یقینی طور پہ بحث ہونی چاہیے اور ایوان جو ہے وہ قومی اسمبلی کا اس پہ بھی ڈبیٹ ہونی چاہیے. ہمارے جو دانشور ہیں وہ بھی اس پہ اظہار خیال کریں بجائے اس کے کہ ہم کسی خاص سیاسی جماعت کو سپورٹ کریں. لیکن یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اس مسئلے پر غور کیا جانا چاہیے. باقی 9 جو فروری کو جو انتخابات ہوئے ہیں جو 8 فروری کو، تو اس پہ بھی ہمیں دیکھنا ہے کہ اس انتخابات کے نتیجے میں جو سیاسی خلفشار پیدا ہوا ہے، انارکی ملک کے اندر بڑی ہے، تو کیا یہ چیزیں ہمیں زیب دیتی ہیں کہ ایک سیاسی جماعت کو ہم الیکشن ہی نہ لڑنے دیں یا تو اسے کالا نم قرار دے دیں اور یہ کہیں کہ یہ ملک دشمن لوگ ہیں تو ان کو الیکشن میں آپ جانے ہی نہ دیں. اور جب یہ ملک دشمن لوگ نہیں ہیں جو الیکشن لڑ کے آئے تھے تو ان کو الیکشن لڑنے دیا جانا چاہیے تھا. ان کے لیے راستے بند نہیں کیے جانے چاہیے. یہ جمہوریت ہے، یہ کوئی آمریت نہیں ہے کہ یہاں پہ ہر بولنے والے آواز کو آپ خاموش کرنے کے لیے ہر بات استعمال کریں. یہ تھی آج کی گفتگو. ملیں گے نئے ولاگ میں، اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.